تو آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب پر بات کر رہے ہیں، نمرہ احمد کا مشہور ناول قراقرم کا تاج محل۔ جی بالکل، یہ کتاب علم و عرفان پبلشرز لاہور سے 2014 میں شائع ہوئی تھی۔ ہاں، 208 صفحات کی یہ کتاب اردو زبان میں لکھی گئی، اور یہ صرف ایک رومانوی کہانی نہیں، جیسا کہ نام سے شاید لگے، اس میں بہت کچھ ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ صرف کہانی نہ سنائیں، بلکہ اس کی گہرائی میں جائیں، اس کے کردار، ان کی نفسیات، اور وہ جو حقیقت اور فکشن کا ایک امتزاج ہے نا، اس کو سمجھیں۔ صحیح، تو یہ سمجھنا کہ آخر یہ اتنی مقبول کیوں ہوئی۔ جی اچھا، تو کہانی ہمیں لے جاتی ہے سیدھا قراقرم کے برف پوش پہاڑوں میں، بہت خوبصورت منظر کشی ہے۔ اور مرکزی کردار ہیں ڈاکٹر پریش جہاں، ایک پڑھی لکھی خود مختار خاتون، جنہیں کوہ پیمائی کا شوق ہے، بلکہ جنون کہنا چاہیے۔ ہاں جنون، اور پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے افق ارسلان سے، ایک ترک کوہ پیما۔ یہ ملاقات مری کے مال روڈ پر ہوتی ہے، بظاہر تو عام سی لگتی ہے، لیکن یہیں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ کردار صرف آپ کہہ لیں رومانوی ہیرو ہیروئن نہیں ہے، ان کا اپنا ماضی ہے نا؟ جی بالکل، پریشے کی زندگی میں سابقہ منگیتر سیف کا ذکر ہے، افق کی زندگی میں بھی ہنا کا ایک تعلق ہے۔ یہ چیزیں ان کے حال کے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ مطلب یہ کرداروں کو ایک گہرائی دیتی ہیں۔ بالکل، خاص طور پر جب وہ آگے چل کر مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں، محبت کی پیچیدگیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اور وہ مشکل حالات آتے ہیں جب پریشے افق کے ساتھ قراقرم اور راکا پوشی کی مہم پر جاتی ہے۔ جی، اپنے والد کو منا کر وہ اس خطرناک سفر پر نکلتی ہے۔ اور یہیں سے کہانی کا اصل سسپنس اور جذبات کا طوفان شروع ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ صرف باہر کا سفر نہیں رہتا، یہ ان کے اندر کا سفر بھی بن جاتا ہے، اور نمرہ احمد نے یہاں حقیقت کا رنگ بھی بھرا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ مطلب حقیقی واقعات سے متاثر ہے یہ؟ جی ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ افق کا جو کردار ہے وہ دراصل ترکی کے ایک حقیقی امدادی کارکن اور ایک سلووینیا کے کوہ پاما ٹوماش ہومر ان سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ اوہ واو، یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا۔ اور کہانی میں جو حادثات ہوتے ہیں، جیسے ان کی دوست ارسا کی موت یا افق کا برفانی طوفان میں وہ گم ہو جانا، یہ بھی حقیقی کوہ پیمائی کے حادثات سے متاثر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والے کو یہ احساس رہتا ہے کہ یہ خطرات صرف خیالی نہیں ہیں، یہ واقعی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی چیز سسپنس کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ قاری کے ذہن میں سوال گونجتے رہتے ہیں، کیا افق بچ پائے گا؟ پریشے کیا کرے گی؟ تو یہ جو حقیقت پسندی ہے، یہ لکھنے کے انداز پر کیسے اثر کرتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ اسے مزید طاقتور بناتی ہے۔ نمرہ احمد کا انداز ویسے سادہ ہے، لیکن وہ الفاظ سے جو منظر کشی کرتی ہیں، پہاڑوں کی وہ خاموشی، وہ ہیبت، اور کرداروں کے اندر کا خوف اور امید، جی وہ قاری تک پہنچ جاتا ہے۔ حقیقت کا عنصر اسے اور بھی ذاتی بنا دیتا ہے، لگتا ہے جیسے آپ خود وہاں موجود ہیں۔ اور اسی شدید ماحول میں، اسی خطرے کے بیچ جذبات پنپتے ہیں۔ ہاں، اختتام کے قریب محبت کا اقرار ہوتا ہے، لیکن وہ کسی پرسکون جگہ پر نہیں ہوتا۔ وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش کے عین درمیان ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی نقطے پر محمد منتظر مہدی، جو دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز چلاتے ہیں یوٹیوب پر، ان کا تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ان کا چینل تو میں نے سنا ہے کافی معلوماتی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناول صرف رومانوی یا مہم جوئی نہیں، یہ دراصل خوف کے اندھیروں میں امید کی روشنی تلاش کرنے کی کہانی ہے۔ وہ نمرہ احمد کی اس صلاحیت کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سسپنس کو برقرار رکھتی ہیں اور زندگی کے نازک موڑوں پر انسانی جذبات کی اصل تصویر دکھاتی ہیں۔ تو مطلب یہ بقا کی جدوجہد بھی ہے، امید کی۔ بالکل، شاید اسی لیے اسے مجموعی طور پر اتنا اچھا سکور بھی دیا گیا ہے، 9.4110۔ پلاٹ، کردار، زبان، جذبات، سسپنس، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قراقرم کا تاج محل صرف ایک محبت کی کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کھاتی ہے کہ جب سب کچھ داؤ پر لگا ہو تو امید اور تعلق کیسے دو لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ، ایک تاج محل بن جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی پڑھنے والا پہاڑوں کی خاموشی میں زندگی کے رنگ،
محبت کی گہرائی اور مشکل حالات میں انسانی جذبے کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ناول ان کے لیے ہے۔ بالکل، اور اس تجربے کو مزید گہرا کرنے کے لیے محمد منتظر مہدی کا تجزیہ دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز پر سنا جا سکتا ہے۔ ان کے چینل پر اس طرح کے اور بھی اچھے جائزے موجود ہیں۔ جی ضرور دیکھنا چاہیے۔ اچھا، جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ فرمائیے۔ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو محبت اور امید انتہائی خطرے میں پنپتی ہے، کیا وہ اس تعلق سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو پرامن محفوظ حالات میں بنتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ کہانی ہمیں شاید یہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جسے ہم محفوظ سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی اتنا ہی محفوظ ہے یا اصل پناہ گاہ کہیں اور ہوتی ہے؟